تین باتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیا، یہ یاد رکھنے کی بات۔ حضور نے فرمایا کبھی بھی اپنے دوست کے ساتھ بحث نہ کرو۔ دوست کے ساتھ بحث نہیں نہ ہوتی آج کل، نہیں نہ ہوتی، کہیں یہی تو ہوتی ہے، یہی تو ہے ہر چوک میں، ہر چوراہے میں دو دوست دو وکیل بن کے کھڑے ہوتے ہیں آمنے سامنے، اور ہارنے کا کوئی نام نہیں لیتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو دوست ہوگا وہ کبھی بحث نہیں کرے گا، وہ دوست کے ساتھ بحث نہ کرے، حضور نے حکم دیا۔ اور دوسرے نمبر میں فرمایا کوئی دوست کبھی اپنے دوست کا مذاق نہ اڑائے، کبھی مذاق نہ اڑائے۔ دیکھیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا قد اونچا ہے، کسی کا نیچا ہے، مذاق نہ اڑائے، لفظوں میں، معنوں میں، اشاروں میں، کسی بھی حوالے۔ اپنے دوست کا جہاں مذاق ہوتا ہے وہاں نفرت پیدا ہوتی ہے، یاد رکھنا، باتیں دلوں میں رہ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ وہ دوستیاں ختم ہو جاتی ہیں جن میں مذاق آتا ہے۔ نبی پاک نے تین باتوں سے منع کیا، ایک فرمایا دوست سے بحث نہ کرو، ایک فرمایا اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور تیسرا میرے حبیب پاک سید عالم علیہ السلام نے فرمایا اپنے دوست سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جسے تم پورا نہیں کر سکتے، کوئی ایسا اس کے ساتھ وعدہ نہ کرو، کوئی ایسا وعدہ نہ کرو، اپنے دوست کے ساتھ وہی بات کرو جس پر تم پورے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دوست کا اعتماد کبھی خراب نہ کرو، کبھی خراب نہ ہو۔ دوستیاں اعتماد پہ قائم ہوتی ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوص والی دوستی کا حکم دیا، اور کتنے پیارے لفظ ارشاد فرمائے، فرمایا میرا مومن تو وہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی شے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے کہ حضور گئے جنگل میں، اور وہاں سے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ ایک صحابی تھے۔ حضور نے اپنے ہاتھوں سے مسواک کاٹی، دو مسواکیں نبی پاک نے کاٹی درخت کے ساتھ، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی۔ کتنا فرق ہوتا ہے، مسواک تو مسواک ہی ہوتی ہے، ایک ٹیڑھی تھی ایک سیدھی تھی، لیکن دوستی کا جو تقاضا نبی پاک نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ جو صحابی تھے حضور نے انہیں سیدھی مسواک دی، اور خود جو تھوڑا سا بال تھا ٹیڑھی تھی حضور نے استعمال کی۔ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں غلام ہوں آپ آقا ہیں، حضور میں امتی ہوں آپ نبی ہیں، محبوب یہ آپ رکھیں اور وہ مجھے دے دیں، میں غلام ہوں، میں غلامانہ انداز میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا دوستی اور صحبت کے حقوق ہوتے ہیں، دوستی اور صحبت کے، فرمایا چاہے کوئی ایک لمحہ کسی کے ساتھ رہے اس کا حق بنتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دوستیوں اور صحبتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ بھلا نہ کروں، فقط تیرے ساتھ ہی بھلائی نہ کروں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہو جاؤں۔ میں چاہتا ہوں سرخروئی ملے، اپنے دوست کا اچھا سوچنا، اس کا بھلا کرنا، اس کے لیے خیر کے جذبات رکھنا، اس سے پیار کرنا، اس کے لیے نرم رویہ۔ تو پہلا ادب یہ ہے میرے بھائی کہ دوستی لگائیں دین کی بنیاد پر۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ دوستی میں کبھی بھی لالچ نہ رکھے، اور تیسری بات یہ ہے کہ دوست کی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کرے، اس کی غلطی۔ ہمارے ہاں جو امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا جو امیر لوگ ہوتے ہیں انہوں نے دوست نہیں رکھے ہوتے، انہوں نے خوش آمدی رکھے ہوتے ہیں، اور بلے بلے کرتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات، اور وہ بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ بھی بڑا اس میں اپنے آپ کو سماج سمجھ رہا ہے کہ اتنے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے، جو آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کے، آپ کی غلطیوں پہ پردہ ڈال کر آپ کو اس غلطی کا پابند کر رہا ہے، وہ دوست تھوڑی ہے، وہ تو دشمن ہے۔ اور ہمارے زمانے میں تو اس طرح ہوتا ہے کہ دوست کو اس کی غلطی نہیں بتائی جاتی، دوست کو غلطی نہیں بتاتے بلکہ دوست کی غلطی باقی سب کو بتاتے ہیں، باقیوں کو بتاتے ہیں۔ یہ اس طرح کا ہے، وہ پاس بیٹھا ہوا ہے تب تک گفتگو محبت کی، اٹھ کے گیا تو کہتا ہے یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی ہے، یہ کوتاہی بھی، یہ کوتاہی بھی۔ چنگی مندی سجنا کولوں 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہاں دی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت، وہ دوستی والے گلا نہیں کرتے، وہ تو دوست کی غلطی کو اپنی غلطی جانتے۔ تو یہ یاد رکھ لیں، سمجھ لیں، جے کر یار دے نام دا ملے مینا انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا،
کہ جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھا ہٹیے نا. پھر تو انسان کو بدلنا چاہیے اپنی طبیعت. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتائے, جو میری اصلاح کرے, جو مجھے خبر کرے کہ بھائی یہاں تو بھول رہا ہے. لوگوں کو بتاتے پھرنا کہ فلانی غلطی ہے, اس طرح کرتا ہے, اس طرح کرتا ہے, لیکن اس کی اصلاح نہ کرنا, اس کو بتلانا نہ, یہ دوستی نہیں, یہ دشمنی ہے. میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں, دو بھائی دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں. حضور اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ہاتھ کو اگر پانی کے نیچے کرو گے تو پانی تو بہہ جائے گا پر ہاتھ صاف نہیں ہوگا. صاف کیسے ہوگا؟ فرمایا جب دوسرا ہاتھ اس کے ساتھ رگڑو گے, پھر دوسرے ہاتھ پر جب دوسرا ہاتھ رگڑو گے ملو گے تو دونوں صاف ہو جائیں گے. فرمایا دو بھائی دو دوست دو ہاتھوں کی طرح ہوتے ہیں, اگر ایک پہ میل چڑھ جائے تو دوسرا آگے بڑھ کے اس کی صفائی کیا کرتا ہے, اگر پہلے میں غلطی پیدا ہو جائے تو دوسرا اٹھ کے اس کی اصلاح کرتا ہے, کہتا ہے بھائی ہمارے گھر کا معاملہ اسے کور کرنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں. جہاں اللہ کا ذکر ہو, جہاں قرآن پاک پڑھا جائے, جہاں درس قرآن ہو, جہاں اچھی محفل ہو, فرشتے ان محفلوں کو ڈھونڈتے ہیں, تلاش کرتے ہیں, اور ان محفلوں سے ہو کر فرشتے واپس جاتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں. تو اللہ پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ مسلم کی روایت ہے کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ زمین پہ آئے تھے, تیرے کچھ بندے تھے بیٹھ کے تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یا اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے, کسی چیز سے پناہ بھی مانگتے ہوں گے, خدایا دوزخ سے پناہ مانگتے تھے. فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا اور جنت عطا کر دی ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کرنے نہیں آیا تھا, ذکر کرنے نہیں آیا تھا, اس کو کوئی کام تھا ویسے ہی آ گیا. محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کوئی کام ہوگا تو آیا, کچھ دیر کھڑا رہا, کچھ دیر, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو مسلم شریف میں میرے رسول پاک فرماتے ہیں جو اچھوں کی صحبت میں کھڑا ہوا, اگرچہ مقصد اس کا اچھا بننا نہیں تھا, فقط آنا مقصد تھا, کسی اور مقصد کے لیے آیا پر اچھوں کے پاس آ گیا. میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے نیکوں کی برکت سے اسے بھی جنت عطا فرما دی ہے. فرمایا جو نیکوں کے پاس بیٹھتا ہے وہ بدبخت نہیں رہتا, اللہ اسے نیک بخت بنا دیتا ہے. تو یاد رکھیں اچھی دوستی آپ کے اندر اچھے افکار پیدا کرے, اچھے افکار. میرے صاحب فرماتے ہیں جو آدمی دنیا میں ترقی کرنا چاہتا ہے نا, جو چاہتا ہے میں آگے بڑھوں ترقی کروں, ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے جنہوں نے زندگی میں بڑی ترقی کی ہے. جو چاہتا ہے میں روحانیت میں آگے نکل جاؤں تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے کہ جن کو اللہ نے روحانیت کا نور دیا ہوا ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور ان کی صحبت میں جو چھوٹا بیٹھتا ہے اللہ اسے بھی بڑائی عطا فرما دیتا ہے. بڑوں کی صحبت میں بیٹھیں, اچھے لوگوں کے پاس وقت گزاریں, اور جب جائیں تو کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. میرے عزیزو دوستیاں رب رسول کے پیار پر. حضرت ابو ادریس خولانی تابعی بزرگ ہیں, کہتے ہیں حضرت معاذ بن جبل دمشق کا حضور کے صحابی تھے, بڑے خوبصورت جوان تھے, دانت ان کے چمکتے تھے. فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا ایک حالہ بنا ہوا ہے, حالہ, اور لوگ حضرت معاذ بن جبل سے مسائل پوچھ رہے ہیں. کہتے ہیں میں بھی بیٹھ گیا, رش بڑا تھا بات نہ کر سکا. اگلے دن میں نے سوچا کہ میں ذرا ٹائم پہ مسجد جاؤں گا تاکہ حضرت معاذ بن جبل سے میری ملاقات ہو جائے. میں کافی پہلے گیا کہ ان سے مل جاؤں, تنہائی میں کچھ وقت ملے مجھے. فرماتے میں پہلے گیا لیکن وہ مجھ سے پہلے مسجد میں آئے تھے اور آ کے نماز ادا کر رہے, نوافل میں مشغول تھے. وہ فارغ ہوئے, میری طرف دیکھا, کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا حضور کل میں نے آپ کی باتیں سنی, آپ کی زبان سے قرآن سنا, رسول اللہ کا فرمان سنا, آپ کے لب و لہجے سے مجھے مٹھاس چھلکتی دکھائی دی. میں تو کل سے آپ کا دیوانہ ہو گیا ہوں, مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے, اللہ کی رضا کے لیے میں پیار کرنے لگا ہوں. تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے پکی بات بتا, واقعی ایسے ہے؟ اس نے کہا حضور فقط اللہ کی رضا کے لیے, فقط اللہ کی رضا کے لیے میں آپ کے پاس آیا کروں گا, نوکری کروں گا, خدمت کروں گا, آپ مجھے میرے رب رسول کا نام سکھائیں. فرمایا پکی بات ہے؟ کہا پکی بات ہے. پھر پوچھا پکی بات ہے؟ کہا ہاں. فرمایا سن, پھر میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں رب تعالیٰ بھی ان سے محبت فرماتا ہے, اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے. اور اس دوستی کا فائدہ قرآن مجید سورہ زخرف
آیت نمبر 67